بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ نرمین بے یقینی کا دامن چھوڑتے سرد انداز میں بولی تھی، کیونکہ وہ اپنے پردے پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی، پھر چاہے سامنے کبیر خان زادہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو تمہیں لگتا ہے جس جال میں تم نے پورے گھر کو پھنسایا ہوا ہے، اس میں کبیر خان زادہ کو بھی آسانی سے پھنسا لوگی، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یاد رکھنا نرمین، رضوان خان زادہ، تمہاری وجہ سے داجی اور بابا نے جس انداز اور الفاظ میں مجھ سے بات کی ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ دعا کرو کہ تم میرے حصے میں نہ آؤ، ورنہ نفرت اور حقارت تمہارا مقدر بنے گی۔ کبیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی نفرت اپنے الفاظوں کے ذریعے اس کے دماغ میں نقش کر گیا تھا کہ وہ ساکن کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ پیچھے پلٹتا وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن نرمین کو ساکت کھڑا چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن وہ ابھی کیا کہہ کر گیا تھا؟ کیا وہ اس سے زبردستی شادی کر رہا تھا؟ کیا وہ اسے ایک ڈھونگی لڑکی سمجھتا ہے؟ اسے اسرا کی آواز آئی تو فوراً سے پہلے اپنے آنسو صاف کیے اور آگے بڑھی، جہاں اسرا اسے لال کلر کا خوبصورت سا ڈریس دکھا رہی تھی جو بے حد حسین تھا۔ آپ ہی دیکھیں، یہ ڈریس اور کلر آپ پر بے حد حسین لگے گا، وہ نرمین پر ڈریس لگائے اسے بتا رہی تھی، لیکن نرمین کا دھیان یہاں نہیں تھا۔ وہ سامنے کھڑے کبیر خان زادہ کو دیکھ رہی تھی جو بے تاثر چہرہ لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا۔ نہیں اسرا، ہمیں نہیں چاہیے، آپ اپنے لیے لے لیں، ہمیں گھر جانا ہے، نرمین نے آنسو ضبط کرتے کہا جو بس چھلکنے کو تھے۔ کیوں آپی، ابھی تو ہم نے بس چند سوٹ لیے ہیں۔ کبیر جو قریب کھڑے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اسرا کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیتے نرمین پر نظریں گاڑی۔ چلو گڑیا، ابھی گھر چلتے ہیں، آگے بہت سے موقع آ رہے ہیں شاپنگ کے، دل کھول کر کریں گے شاپنگ۔ تب وہ مسلسل نرمین پر نظریں گاڑی طنزیہ مسکراہٹ سجائے معنی خیز انداز میں بولا، ٹھیک ہے لالا۔ اسرا بےدلی سے شاہانہ بیگم سے چلنے کا کہنے لگی، نرمین بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ کبیر جس ماحول سے آیا تھا اس کی شخصیت پر گہرا اثر پڑا تھا۔ وہ ہرگز بھی پردے کی اہمیت نہ جانتا تھا، اس کی نظروں میں لڑکیوں کا یہی امیج تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں جتنی لڑکیاں دیکھی تھیں وہ اس کی وجاہت کے سامنے بچھی چلی جاتی تھی کہ اپنا آپ تک اس کے حوالے کرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اسے گھن آتی تھی ان لڑکیوں سے، جس چیز کو کوئی میلی نظر سے دیکھ بھی لے کبیر اس چیز سے نظریں پھیر لیتا تھا، کجا کہ وہ لڑکیاں جو میلی نظر تو کیا اپنا جسم بھی باخوشی کسی نامحرم کے حوالے کر جاتی تھیں۔ اس کی نظر میں لڑکیاں ایسی ہی تھیں، آج تک اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کسی لڑکی کو ایسے پردہ کرتے۔ اسی لیے یہ بات حیرت انگیز تھی کہ ایک لڑکی اپنے آپ کو چھپا کر رکھ رہی ہے۔ اس کی نظر میں یہ بات قطعی نارمل نہیں تھی۔ وہ اپنے کیے گئے الفاظوں کی اہمیت جانتا تھا جو اس نے نرمین کے دماغ میں نقش کیے تھے، جس کا بھگتان تو اسے بھگتنا تھا، اور وہ آگے اپنی اس ناسمجھی میں کیا غلط کرنے والا تھا اس بات سے وہ بھی ناواقف تھا۔ وہ مال سے نکل رہے تھے جب شاہانہ بیگم کی نظر زرغام پر پڑی۔ وہ وہاں کھڑا شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ ارے زرغام بیٹا، آپ یہاں؟ زرغام نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سب کھڑے تھے، لیکن اس کی نظر تو سیدھا بلیک حجاب کے حالے میں کھڑی لڑکی پر پڑی تھی جو ایک نظر زرغام کو دیکھ کر نظریں نیچی کر گئی تھی۔ زرغام کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، لیکن کبیر کو ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کا منہ تک کڑوا ہوا تھا۔ کبیر اس کی جانب پلٹا تو وہ واقعی زرغام کھڑا ہوا تھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگا جو انہی کے پاس آ رہا تھا۔ السلام علیکم مامی جان، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اسرا زرغام کو دیکھ کر کبیر کے پیچھے چھپنے لگی۔ رحمہ اور نرمین گاڑی میں بیٹھنے لگی تو وہ جلدی سے بیٹھی۔ زرغام نے کبیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک نظر دیکھ کر اس ہاتھ کو تھام لیا۔ یہاں کیسے؟ کبیر نے بیزاریت لیے پوچھا تو زرغام جو پہلے ہی تپا ہوا تھا اس کی شکل دیکھ کر اور بگڑا۔ جو یہاں سب کرنے آئے ہیں میں بھی وہی کرنے آیا ہوں۔ اینی پرابلم؟ نو، یو کین گو ناؤ، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، ویسے بھی ہم چلتے ہیں۔ کبیر کا حکم جھاڑتا لہجہ زرغام کو تپا گیا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے شاہانہ بیگم صورتحال سمجھتی زرغام کے قریب آئی۔ زر بیٹا حویلی آئیے نا، آپ تو چکر لگاتے ہی نہیں۔ جی مامی، وہ تھوڑا کام کی وجہ سے مصروفیت رہتی ہے۔
انشاءاللہ آؤں گا، وہ چہرے پر جھوٹی مسکان سجائے بولا تو شاہانہ بیگم کی سانس میں سانس آئی۔ ان کے بیٹے کو تو ہر جگہ حکم جھاڑنے سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ میں چلتا ہوں مامی، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ ایک نظر گاڑی میں بیٹھی نرمین پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ کبیر کی نظروں نے گاڑی میں بیٹھے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ آتے ہی سیدھا کمرے میں بند ہوئی تھی۔ عبایا اتارتے ایک طرف رکھا اور آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ آنکھیں ضب سے لال ہو رہی تھیں۔ پورے راستے وہ برداشت کرتی آئی تھی۔ آنکھ سے آنسو نہ گرے لیکن اس کی باتیں دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ یہ ناٹک میرے سامنے مت کرو اور فوراً چہرے سے نقاب اتارو۔ میں جانتا ہوں تم جیسی لڑکیاں مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ سب کرتی ہیں۔ میں تو تمہارا منگیتر ہوں۔ گھر میں ہماری شادی کا ذکر چل رہا ہے تو میرے سامنے یہ ناٹک بیکار ہے۔ اس کی آنکھ سے آنسو لڑیوں کی صورت بہے تھے۔ اس کے الفاظ ذہن میں آتے ہی، اگر چاہو تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تم مجھے اپنا چہرہ دکھا چکی ہو۔ اس نے ہچکیاں دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ دعا کرو کہ تم میرے حصے میں نہ آؤ، ورنہ نفرت اور حقارت تمہارا مقدر بنے گی۔ وہ آنسو بہاتی نیچے بیٹھتی اللہ کو پکار بیٹھی تھی۔ وہ کیسے کر سکتا تھا ادا ایسے الفاظ؟ کبیر خان زادہ کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شخص جس سے اس نے اتنی خاموشی اور اتنی ٹوٹ کر محبت کی تھی، آج وہ شخص اس کے سامنے کھڑا اس کے پردے پر سوال اٹھا رہا تھا، اس کے کردار پر سوال اٹھا گیا تھا۔ وہ تو اسے جانتا تک نہیں تھا، تو کیسے وہ ایسی باتیں اپنے منہ سے نکال سکتا تھا؟ اس نے تو محبت کی تھی کبیر خان زادہ سے، اور اس کی محبت ایسی نکلی تھی، وہ آنکھوں سے رو رہی تھی۔ منہ سے ایک الفاظ نہ ادا کیا گیا تھا، بس اپنے دل پر ہاتھ رکھے اس کو پکارا تھا۔ وہ تو اس کی محبوب بندی تھی، وہ محبوب بندی جس نے اپنے منہ سے کبھی کوئی شکوہ نہ نکالا تھا، اور یہاں تو اس کا محبوب تھا، وہ محبوب جس کا ذکر وہ صرف اس کے سامنے کرتی تھی، اللہ سے مانگتی تھی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تھی، جو بے شمار عطا کرنا جانتا ہے۔ وہ کیسے اپنے ہی مانگی ہوئی چیز کا شکوہ اللہ سے کر سکتی تھی، جس کو اس نے سالوں سے رو رو کر مانگا تھا؟ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی، اپنا درد خود سے بھی چھپاتی، اپنے اللہ سے صبر مانگ رہی تھی، اور بے شک وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنے حسین ڈریس ہے نا سمرا، اسرا، دیکھو ہم کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اللہ بری نظر سے بچائے ہمیں، آمین آمین آمین۔ راحمہ خود پر نیلے رنگ کا حسین فراک لگاتے صدقے واری جا رہی تھی جب شاذ اور فاز کی انٹری ہوئی۔ چلو بھائی، لوٹ لیا لالا کو آتے کے ساتھ ہی دونوں نے۔ شاذ اور فاز آتے ہی صوفے پر بیٹھے ان پر تبصرہ کرنے لگے تھے۔ کبیر لالا جیسے بڑے دل والے بنو، دیکھو کتنی اچھی شاپنگ کروائی ہے ہمیں، اسرا اتراتی ہوئی بولی۔ آپ لوگوں پر لٹانے سے اچھا ہے ہم کسی غریب کا پیٹ بھر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کا تو بھرتا نہیں ہے شاپنگ سے۔ فاز نے ان دونوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس پر راحمہ کا خون جل گیا تھا، لیکن صبر کا دامن تھامے بولی، چلو تم دونوں کا کیا برا ماننا، ایڈاپٹیڈ بچوں کی تو یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں۔ شاذ جو چھوٹے دل کا مالک تھا، راحمہ کی بات پر صدمے سے اسے دیکھنے لگا۔ میں ایڈاپٹر ہوں؟ راحمہ نے ہنسی نکال کر اس بات میں سر ہلایا۔ فاز نے شاذ کو کونی سے ٹھوکا رسید کیا۔ بابا کے پاس اب یہی ایک آپشن بچا تھا، پہلی اولاد جو کام کی نہیں نکلی تھی ان کی، ہمیں اڈاپٹ تو کرنا ہی تھا۔ پھر انہوں نے فاز کے جواب پر راحمہ کھول کر رہ گئی اور کشن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا، اور شاذ کی شکل دیکھی جو اب آنکھوں میں آنسو آنے کا انتظار کرتا صدمے میں بیٹھا تھا۔ میں ایڈاپٹ کیا ہوا ہوں، وہ حیرت سے بیٹھا تھا، اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جاؤ یار، سارے سینس آف ہیومر کی ایسی کی تیسی کر دی تم نے شاذ، راحمہ جلے دل سے بولی تو اسرا اور فاز کا کہا گونجا۔ ماڑا، یہ کیا کمرے کا حال بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ شاہین بیگم کمرے میں داخل ہوتے دیکھنے لگیں، جو کمرہ کم مچھلی بازار زیادہ لگ رہا تھا۔ یہ گھر ہے، جنگل نہیں ہے، لڑکیوں سمیٹو اسے سب کو۔ وہ راحمہ اور اسرا پر غصہ کرنے لگیں، جنہوں نے سارے شاپنگ سے لائے کپڑے پورے کمرے میں پھیلائے ہوئے تھے۔ مورے، ہم سمیٹ ہی رہے تھے، بس تم سے کچھ نہیں ہوگا، بس انہی سب میں تم لڑکیوں کا
دماغ ہے، کچن آ کر دیکھو میرے ساتھ، آج تم دونوں کو کچھ نہ کچھ بتاؤں گی، اپنے اپنے ہاتھوں سے تم بناؤ گی۔ ایک دوسرے کی مدد اگر کی نہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ نرمین کو دیکھو کتنا ذائقہ ہے ہاتھ میں، اور تم دونوں صدا کی پھوہڑ ہو۔ جلدی آؤ نیچے، میں تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ دونوں منہ بناتی کمرہ سمیٹنے لگی۔ وہ جب سے آیا تھا دماغ صرف اسی کی طرف تھا۔ اس کی آنسو بھری آنکھیں اس سے شکوہ کر رہی تھی، لیکن وہ سخت دل بنا رہا، اس کا دل دکھاتا رہا تھا۔ لیکن اب جب سے وہ آیا تھا اس کو ایک منٹ کا چین نہیں آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہو گئی ہے؟ کیا ہو رہا ہے آخر مجھے؟ میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے؟ جھنجھلا کر اپنا سر جھٹکتا خود کو احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن اس کا دل وہ آنکھیں یاد کر کے خود کو ملامت کر رہا تھا۔ کبیر کا فون بجا۔ لالا، آج شام گاؤں میں پنچایت ہے، کچھ ضروری فیصلے کرنے ہیں، اسی لیے آپ کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ کبیر نے سوچتے لب بھینچے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا۔ وہ فون رکھتا ایک فیصلہ کرتے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور شام کی تیاری کرنے لگا تھا۔ فردان خانزادہ شام کی تیاری کے لیے گھر آیا تھا۔ ریڈی ہوتے ہوئے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا اور پرفیوم خود پہ چھڑکا تھا۔ کالے رنگ کا کرتا پہنے، ہاتھ میں گھڑی ڈالے، اس نے ایک نظر خود کو دیکھتے بالوں میں برش کیا تھا، آستین کونی تک چڑھائی وہ باہر نکلا تھا۔ راہمہ جو کچن میں اپنا سر کھپا رہی تھی، اس کی نظر سیڑھیوں سے نیچے اترتے فردان پر پڑی، جو اب رکتے کسی ملازم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کالے رنگ میں وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ راہمہ کی نظر غیر ارادی طور پر اٹھی تھی اور ہٹنا بھول گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے خود نہیں پتہ چلا وہ کب سے کھڑی اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ اسے بے تحاشا حسین مرد لگا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ فردان حویلی سے باہر نکل گیا۔ اچانک ہوش آتے اس نے حیرانی سے آنکھیں جھپکتے سوچا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ حد ہے راہمہ، وہ فردان لالا ہی کیسے ندیدوں کی طرح دیکھ رہی تھی تم انہیں؟ توبہ توبہ۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے اس نے خود کو ملامت کی اور کچن کی طرف چلی گئی، جہاں شاہین بیگم اس کی کلاس لینے کے لیے کھڑی تھی۔ گاؤں میں پنچایت کا سماں تھا۔ ملک فراز کا بیٹا ملک شہباز ایک عیاش انسان تھا جسے شباب کا نشہ تھا۔ اس کے آدمی باہر گزرتی لڑکیوں اور عورتوں کو اٹھایا کرتے تھے، پھر وہ کہاں جاتی تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ فردان کو پورا شک تھا کہ اس میں ہاتھ ملک شہباز کا ہی ہے، اسی لیے آج کل وہ اس پر نظر رکھوا رہا تھا۔ اس کے ہر عمل پر فردان خانزادہ کی چیل جیسی نظر تھی۔ یہاں رہنے والوں کا زیادہ تر ماننا تھا کہ لڑکیوں کی پڑھائی ضروری نہیں، جس کی بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ لڑکیوں کی عزتیں باہر نکلتے ہی محفوظ نہ رہتی۔ مگر آج کی جنریشن جو چاہتی تھی پڑھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ کے ڈر اور باپ کی عزتوں کی وجہ سے یہ ناممکن تھا۔ فردان جانتا تھا گاؤں کا ماحول جو خراب ہے، جو دہشت گاؤں میں پھیلی ہے، یہ سب عیاش ملک شہباز کا نام ہے۔ اس میں عیاش ملک شہباز کا نام ہے۔ اسے بس ایک موقع چاہیے تھا، اس کے بعد ملک شہباز کی ایک بوٹی بھی کسی کو نہ ملتی۔ وہ اپنے سامنے کی کرسی پر ملک شہباز اور ملک فراز کو بیٹھا دیکھ کر مٹھیاں بھینچے بیٹھا تھا، جو مکرو مسکراہٹ لیے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ سردار کی کرسی پر داجی عبدالغفار براجمان تھے اور ان کے بیٹے برہان صاحب، رضوان صاحب اور رحمان صاحب بھی شامل تھے۔ ایک طرف زرغام خانزادہ اور اسماعیل صاحب بھی بیٹھے تھے۔ فردان خانزادہ داجی کے دائیں طرف کرسی پر بیٹھا تھا اور بائیں طرف کی کرسی فی الحال خالی تھی، کیونکہ کبیر خانزادہ کا انتظار کیا جا رہا تھا، جو اب ختم ہوا تھا کیونکہ سامنے سے وہ آتا نظر آیا تھا۔ سب اس کی آمد پر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن مبہوت ہو کر اس شہزادے کو دیکھ رہے تھے جو چوڑے سینے پر سفید کرتا پہنے، سفیدی شال کندھوں پر ڈالے، پٹھانی نین نکوش گلابی رنگت پر دو ہری آنکھیں غضب ڈھاتی تھیں، بال جیل سے سیٹ کے کرافر سے چلتا آ رہا تھا۔ زوردار آواز میں سب کو سلام کرتے وہ اپنی کرسی پر براجمان ہو گیا تھا۔ ایک آواز میں سب نے سلام کا جواب دیا تھا، جس کے بعد داجی کی آواز گونجی تھی۔
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ ہمیشہ سے طے تھا، میرے بعد سردار کی کرسی پر میرا پوتا کبیر خان زادہ ہوگا، جو اب باہر ممالک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آ چکا ہے، اور اسی لیے آج میں یہ کرسی، یہ سرداری اور یہاں کے فیصلے کرنے کا ہر اختیار اپنے پوتے کبیر خان زادہ کو دیتا ہوں، جس سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس عہدے پر رہتے ہر فیصلے کو انصاف اور عدل سے لے گا، اور آپ سب اس سے مطمئن بھی رہیں گے۔ سب کے چہروں پر ایک مسکراہٹ تھی، کیونکہ عبدالغفار خان زادہ نے اتنے سالوں میں ہمیشہ عدل اور انصاف کے فیصلے لیے تھے۔ سب ان سے بخوشی خوش تھے، اور اس بات میں کوئی غرض نہ تھی کہ ان کے بعد کبیر خان زادہ کو ان کا سردار بنا دیا جاتا، لیکن زرغام خان زادہ، جس کی نظر صرف کبیر خان زادہ کے چہرے پر تھی، وہ مٹھیاں بھیجتے بہت ضبط کے ساتھ بیٹھا تھا، کیونکہ پانی اب دن بہ دن سر پر سے گزرتا جا رہا تھا۔ اسے نفرت ہو رہی تھی کبیر خان زادہ سے، جس کا ہر جگہ پرچم لہرایا جاتا تھا، اسے نفرت ہو رہی تھی۔ اس وقت کبیر خان زادہ کے چہرے پر مغروریت دیکھتے مجھے لیکن اس کا بدلہ اسے ایک شخص سے دیتا، اس آنکھیں میچتے دل میں سوچا تھا، اور اب وہ اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ ہر حال میں نرمین خان زادہ چاہیے تھی، اور یہ صرف اس وقت ممکن تھا جب کبیر خان زادہ اسے چھوڑ دے، اور اب اسے کیا کرنا تھا اسے اچھی طرح پتہ تھا۔ کبیر خان زادہ نے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ سجائی اور داجی سے بغل گیر ہوا۔ انہوں نے خوشی سے اس کے کندھے تھپکے تھے، اور پھر فردان اور باقی سب سے ملا، لیکن زرغام خان زادہ سے ملنے کی باری آئی تو وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، لیکن زرغام کھڑا نہ ہوا، وہ ابھی بھی اپنی کرسی پر آرام سے بیٹھا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، ابھی سب کے سامنے اپنی جلن کا اظہار کرو گے تو میں اچھا اور تم مزید برے بن جاؤ گے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ سجاتا زرغام کو دیکھنے لگا، ہلکی آواز میں بولا، زرغام کی شکل دیکھی جو سپاٹ چہرہ لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ کبیر کی نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ ملک شہباز نے طنزیہ نظروں سے دیکھا تھا اس منظر کو۔ کبیر خاموشی سے جا کر اپنی سردار کی کرسی پر براجمان ہوا تھا۔ اسے اب اچھے سے پتہ تھا اسے کیا کرنا ہے۔ آج رات داج جی نے حویلی آتے ساتھ ہی سب کو یہ خبر دی تھی۔ حویلی میں خوشی کا سما تھا، سب رات کے کھانے کی ٹیبل پر براجمان تھے۔ مرد حضرات ٹیبل پر بیٹھے تھے، جبکہ لڑکیاں سب کو کھانا سرو کر رہی تھیں۔ نرمین چہرہ ڈھکے سب کے ساتھ ہی تھی، اور کبیر کی نظریں وہ خود پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی، لیکن انجان بنتے رضوان صاحب کو کڑھائی پیش کر رہی تھی جو اس نے خود بنائی تھی۔ داج جی، آپ کو پتہ ہے آج سارا کھانا ہماری بہنوں نے بنایا ہے، اس لیے تو میں صرف وہی ڈشز کھاؤں گا جو نرمین آپوں نے بنائی ہے۔ اب پیٹ کا بھی تو سوچنا پڑتا ہے نا۔ فاس چہکتا ہوا سب کو بتانے لگا تو سب کے چہروں پر خوبصورت سی مسکان نے بسیرا کیا، اور راحمہ اور اسرا نے منہ پھلا لیا تھا۔ میری گڑیا نے بنایا ہے، مجھے ٹیسٹ کرواؤ، میں بتاؤں گا۔ فردان اسرا سے مخاطب ہوا تو اسرا نے فخریہ نظروں سے شاذ اور فاس کو دیکھا، اور راحمہ نے مسکین شکل لے کر اپنے بھائیوں کو دیکھو، فردان لالا اتنے اچھے بھائی ہیں، اور ایک تم دونوں ہو، ایک نوالا بھی، تم دونوں کو ہم اپنی ڈش میں سے نہیں دیں گے۔ راحمہ غصے سے ناک پھلائے بولی تو فردان، جس نے اسرا کے ہاتھ کا بنا پلاؤ کا پہلا نوالا منہ میں ڈالا تھا، راحمہ کے لفظ لالا پر اسے پھندا لگا تھا۔ کبیر نے مسکراہٹ ضبط کرتے فردان کی پیٹھ تھپکی تھی، جس پر اس نے مسکین شکل بناتے کبیر کو دیکھا تھا۔ لاؤ گڑیا، آپ مجھے ٹیسٹ کرواؤ، کیا بنایا ہے آپ نے؟ کبیر راحمہ سے مخاطب ہوا تو وہ خوشی سے ایکسائٹڈ ہوتے کبیر کے پاس بھاگی تھی۔ یہ دیکھیں کہیں لالا، یہ کباب ہم نے بنائے ہیں، یہ دیکھیں لالا، یہ کباب ہم نے بنائے ہیں۔ کبیر نے ایک بائٹ منہ میں رکھا تو وہ واقعی اتنا برا نہ تھا۔ کبیر نے راحمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھے، جسے دیکھ کر راحمہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن شاذ اور فاس کو یہ منظر پسند نہ آیا تھا۔ داج جان کا کھانا مکمل ہوا تو وہ اٹھ کر اپنے تینوں بیٹوں کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوئے، اور کبیر اور فردان کو بھی کھانے کے بعد وہاں آنے کی تاکید کی، جس پر انہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ فاس نے کباب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو راحمہ نے صاف منع کیا۔ راحمہ، دے دو، تنگ نہیں کرو بھائی کو۔ شاہین بیگم کی آواز پر راحمہ نے ناک چڑھاتے کباب ان کے حوالے کیے تھے۔ فاس نے ایک نوالا منہ میں ڈالا تو اسے اچھا لگا، لیکن
خاموشی سے دوسرا نوالا بھی منہ میں رکھ لیا۔ راحمہ انتظار میں بیٹھی تھی، اس کی شکل دیکھ رہی تھی کہ اب تو وہ تعریف کرے گا، لیکن وہ تو پورا کباب ہضم کر کے دوسرا بھی اٹھا گیا تھا۔ کیسا بنا یہ؟ راحمہ سے صبر نہ ہوا تو خود ہی پوچھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، بس اتنا خاص نہیں۔ شاز منہ میں کباب ڈالتے مصروف سے انداز میں بولا تو راحمہ کے سر پر لگی اور تلوؤں پر بھجی تھی۔ ہاں تو مت کھاؤ نا، ادھر دو۔ ایسے کیوں کھا رہے ہو جیسے صدیوں کے بھوکے ہو؟ راحمہ کی آنکھیں پھٹی اور ماتھے پر سلوٹ ڈالے وہ اس کے ہاتھ سے کباب کی ٹرے لینے لگی جسے فاس چھوڑ نہیں رہا تھا۔ ہاں تو کیا ہوگا، اتنا سا تو کام تھا آپ نے آج کر لیا ہے، بس پکا تو ہے، اس میں کون سا بس پکایا ہی تو ہے، اس میں کون سی اتنی خاص بات ہے؟ فاس ہاتھ نچا کر بولنے لگا۔ ہاں تو کچھ تو کرتی ہوں نا، تمہاری طرح بیٹھی نہیں رہتی۔ بس کر دیں، آپ تو اتنا اترا رہی ہیں، ان کبابوں پر اتنے بھی اچھے نہیں بنے۔ آپ کے شوہر کا تو اللہ ہی حافظ ہے، بیچارے کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ راحمہ کی گوری رنگت لال انار ہو گئی، شرم کے باعث نہیں، غصے کے باعث، کیونکہ شرمانا اسے آتا نہیں تھا۔ سب بیٹھے ان کی حرکتیں ملاحظہ کر رہے تھے۔ جن کا بس نہیں چل رہا تھا اٹھ کر یہیں جنگ شروع کر دیں اور بیچارے شوہر کے بارے میں سن کر فردان کو پانی پیتے اچھو لگا تھا۔ بس کر جاؤ ماڑا، اب کیا لڑ کے کرو گے ایک دوسرے کا؟ ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ شاہین بیگم غصے سے چیخی تو راحمہ اور فاس خاموشی سے اور حیرانی سے شاہین بیگم کی شکل دیکھ رہے تھے۔ مورے ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں، آپ اتنا سیریس کیوں ہو رہی ہیں؟ راحمہ اور فاس ایک دم نارمل ہو کر شاہین بیگم کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی خوفناک قصہ سنا رہی ہوں۔ تم دونوں خاموشی سے کھانا کھاؤ اور اب آواز نہیں آئے تم دونوں کی، نہیں تو ڈائریکٹ صبح کا ناشتہ ملے گا۔ شاہین بیگم غصے سے بولی تو دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے اور ان کی شکلیں دیکھ کر باقی سب دبا سا ہنسنے لگے۔ کبیر اور فردان ابھی اٹھ کر داد جان کے کمرے میں روانہ ہوئے۔ سب بڑے داد جان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ کبیر، فردان اور خواتین بھی ہم چاہتے ہیں کہ اب بچوں کی شادی کی تاریخ طے کر دیں، لیکن اس سے پہلے راحمہ اور اسرا سے پوچھ لیں، کیونکہ یقیناً وہ اس بات سے ناواقف ہیں۔ آپ اور لوگ ایک بار ان سے بات کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس جمعے بچوں کی رخصتی کر لیں گے۔ جی داد جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ دونوں نہیں جانتی، ہم نہیں جانتے ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن ایک بار ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ برہان خانزادہ کی بات سے سب متفق تھے۔ کبیر اس جمعے رخصتی کا سن کر آنکھیں بیچی تھی، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بات اب اس کی عزت کی تھی، اس کی غیرت کی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایک بار آپ لوگ اپنی بیٹیوں سے ان کی رضامندی لے لیں، پھر دوبارہ انشاءاللہ اسمارا اور اسماعیل کو بلا کر تاریخ طے کر لیں گے۔ داد جان نے کہا تو سب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اسرا اور راحمہ نرمین کے کمرے میں ہی ڈیرا جمائے بیٹھی تھی ہمیشہ کی طرح، اور اسے اپنے کپڑے دکھا رہی تھیں جو نرمین بے خیالی میں دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں آپی، یہ کتنا حسین ہے۔ اسرا اپنا ڈریس دکھانے لگی۔ ہاں بہت پیارا ہے۔ نرمین نے پیار سے اس کا چہرہ دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ جب ان کا دروازہ نوک ہوا اور شاہین، ناز اور شاہانہ بیگم اندر آئی۔ مورے دیکھیں، کبیر لالا نے اتنی ساری شاپنگ کروائی ہے۔ ہاں بہت پیاری ہے، شاہانہ بیگم نے اس کے گال پر پیار کرتے کہا تو وہ خوش ہوئی۔ ہمیں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے، ناز بیگم نرمین کے پاس بیٹھتے بولی۔ جی مورے، ہم سن رہے ہیں، نرمین نے کہا۔ شاہین بیگم نے بات کی شروعات کی۔ داد جی نے آپ لوگوں کی شادی طے کر دی ہے، شاہانہ بیگم نے کہتے ان کی شکلیں دیکھیں جو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھیں، البتہ نرمین کا چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ ماما، آپ ابو کو کہہ رہی ہیں، آپ آپو کو کہہ رہی ہیں؟ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ہائے نئے شاپنگ کریں گے ہم، اس گھر میں شادی ہوگی، بہت مزہ آئے گا۔
راحمہ اور اسرا ایک دوسرے کی کنفیوژن دور کرتی ہوئی بولی تو باقی سب سپاٹ چہرہ لیے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ بس کریں اچھلنا کودنا، ہم تینوں کی بات کر رہے ہیں، آپ تینوں کی شادی داد جان نے طے کر دی ہے۔ نرمین کی کبیر سے، راحمہ کی فردان سے اور شاہین بیگم اتنا کہتے خاموش ہو گئی، کیونکہ سب جانتے تھے اسرا کو زرغام سے چڑ ہے۔ وہ اس کا نام ہی نہیں لیتی تھی اور نہ سننا پسند کرتی تھی، اور اسرا کی زرغام سے۔ شاہین بیگم نے جملہ پورا کرتے اسرا کی شکل دیکھی، جو آنکھیں پھاڑے حیرانی سے اپنی ماں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اسرا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ یہ الفاظ سن کر وہ خاموشی سے اپنی ماں کی شکل دیکھ رہی تھی، جو شاید ابھی کہہ دیں کہ وہ مذاق کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا۔ راحمہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں سوچا تھا جسے وہ لالا کہتی بڑی ہوئی ہے، آج اسے ماں باپ اسی سے اس کی شادی کروا دیں گے۔ وہ دونوں صدمے میں بیٹھی تھیں، جبکہ نرمین خاموش بیٹھی صبح کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مورے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ راحمہ نے ہکلاتے زبان کے ساتھ کہا۔ اس کا دماغ اس بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، اور اسرا صدمے کے مارے خاموش بیٹھی تھی۔ نازو بیگم نے نرمین کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسبات میں سہلا گئی، تو نازو بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کی اولاد نے انہیں ہمیشہ سرخرو کیا تھا، کبھی ان کی نافرمانی نہ کی تھی، کبھی انہیں تنگ نہ کیا تھا۔ ان کی پیاری بیٹی کے بعد وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ اللہ سے شکوہ کریں گے دوسری اولاد کا۔ انہوں نے اپنی جان سے عزیز بیٹی کو گلے سے لگایا تھا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نرمین کو گلے سے لگاتے انہوں نے دل سے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ وہ کتنی پوری ہوئی تھی یہ تو وقت ہی بتاتا۔ رات اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا دماغ دنیا جہاں سے دور ان آنکھوں میں کھویا تھا۔ وہ باہر ممالک میں رہا تھا، بے شک اس نے اپنی یونیورسٹی میں بال ڈھکے کچھ لڑکیاں دیکھی تھیں، وہ بھی اپنے سر ڈھانپ کر کیوں رکھتی تھیں، اس بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ کوئی لڑکی خود کو ڈھکے نہ ڈھکے، لیکن نرمین وہ تو اپنا چہرہ تک کور کرتی تھی۔ اس صدی میں یہ سب اسے ڈھونگ لگا تھا۔ یونیورسٹی میں کئی لڑکیاں لڑکوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی تھیں۔ کیا نرمین بھی ایسی ہی ہے، یا پھر واقعی اس جنریشن میں پردہ کرتی ہے؟ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ یہ لڑکی میرے ذہن پر کیوں سوار ہو رہی ہے؟ نرمین خانزادہ، اگر یہ سب کچھ ناٹک ہوا تو تمہاری زندگی قیامت کبیر خانزادہ خود بنائے گا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے خود کے سامنے نرمین کو تصور کیا تھا۔ کہنے کو وہ بستر پر لیٹی سامنے کتاب پکڑے پڑھ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ آج اس کی ماں کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ آپ تینوں کی شادی داد جی نے طے کر دی ہے، نرمین کی کبیر سے، راحمہ کی فردان سے اور اسرا کی زرغام سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں زرغام لالا تو مجھے جان سے مار دیں گے اگر یہ بات انہیں پتہ بھی چلی تو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا، آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، کبھی کسی کے بارے میں نہیں، لیکن آج ایسا سوچا جا رہا تھا، وہ بھی زرغام سے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے یہ سوچتے ہی۔ اچانک اس کے کانوں میں اس کی سہیلی کی آواز گونجی تھی، اتنے حسین مرد کو تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ دیکھو تو ذرا، چوڑا سینہ، مردانہ وجاہت، بھوری آنکھیں، حسن اسے نہیں کہتے تو کسے کہتے ہیں؟ زرغام کے نام سے تو اسے صرف خوف آتا تھا، کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ خیالوں میں کھوئی سوچ رہی تھی، سرخ رنگت، بھوری آنکھیں جن میں ہر وقت اس نے صرف غصہ دیکھا تھا، کسرتی وجود جسے
روز ورزش کر کے تراشا گیا تھا۔ وہ واقعی ایک مکمل حسین مرد تھا، لیکن اس کا غصہ تو وہ غصہ کیوں کرتا تھا اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن ہمیشہ سے ہی وہ اسے پسند نہیں تھی۔ زرغام نے اس پر ہمیشہ صرف غصہ کیا تھا، کبھی پیار کے 2 الفاظ بھی نہیں بولے تھے۔ گھر میں سب کی لاڈلی تھی، وہ کبھی کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی، اور وہ اسے آنکھ بھر کر کیا پیار کی ایک نظر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے اٹھتے خود کو شیشے میں دیکھا تھا، گوری سفید رنگت، بڑی کائی سی حسین خوبصورت آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، اور ناک کے بالکل بیچ میں کالا تل، خوبصورتی سے تراشے گئے لب۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اور جوانی کی دہلیز پر رکھا قدم تھا، اس کی خوبصورتی نکھر کر باہر آئی تھی۔ اتنی حسین ہوں، پھر بھی ایک پیار کی نظر زرغام لالا نے کبھی مجھ پر نہیں ڈالی۔ کیا میں معصوم نہیں لگتی؟ کیا میں پیاری نہیں لگتی؟ حالانکہ ان سے تو بہت زیادہ حسین ہوں، کتنی گوری ہوں میں، اور وہ تو بس ٹھیک ٹھاک ہی ہیں۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھتے کہا۔ وہ بے وقوف یہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی معصومیت میں وہ یہ چاہ کر گئی تھی کہ زرغام اسے پیار کی نظر سے دیکھے، لیکن وہ مغرور شہزادہ تو اس پر ایک نظر بھی نہ ڈالتا تھا۔ پیار کی نظر تو بہت دور کی بات تھی۔ یہ سوچتے وہ بجھے دل سے جا کر واپس بستر پر بیٹھی تھی، جب اس کے دماغ میں پھر سے اس کا ڈر آ بیٹھا۔ نہیں، یہ بات زرغام لالا کو جب پتہ لگے گی تو کیا ہوگا؟ وہ تو ہماری سانسیں بھی بند کر دیں گے، وہ تو ہمیں ابھی ہی اپنے سامنے برداشت نہیں کرتے۔ یار اب ہم کیا کریں؟ آپ جانتے ہیں نا ہم ایسا نہیں سوچتے۔ داد جان نے سوچا ہے، اور داد جان کو کوئی منع نہیں کرتا۔ اب کیا ہوگا؟ پلیز ہمیں بچا لیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کانڈ میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاتے اللہ پاک سے خود کی سفارش کر رہی تھی، اور پھر ایسے ہی پوری رات اس کے تانے بانے بنتے گزر گئی تھی۔